اصل میسج کیا تھا؟ اصل میسج کی طرف آنے سے پہلے انہوں نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی ان کا کورٹ مارشل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب تک ان کا جو کورٹ مارشل ہوا ہے اس کو 21 دن ہو گئے ہیں، اور ان 21 دنوں کے دوران ان کے بتانے کے مطابق یا ان سے ملنے والی انفارمیشن جو ان کے ٹیلی فون سے اور ان کے لنکس سے ملی ہیں، ملٹری اور سویلین لوگوں کو بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اس میں 4 بریگیڈیئر ہیں ریٹائرڈ، 2 کرنل ہیں، 1 میجر ہیں اور 2 صوبیدار میجر ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، ہم نے تو جو بندہ ہم میں سے غلط تھا اس کو ہم احتساب کے کٹہرے میں لے آئے ہیں۔ اب دوسرے اداروں کو چاہیے کہ وہ بھی ان لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں لے کے آئیں جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو ذاتی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جو ملک کے نظام کو بگاڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان کو ملٹری ٹرائل کی طرف لے جایا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ بڑا آپ نے ایک خیالی سا سوال کر دیا ہے، لیکن جس کسی نے بھی ملٹری اور ملٹری سے متعلق افراد کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، وہ لوگ جو ملٹری کے قوانین کے انڈر آتے ہیں ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، ان کا احتساب ہوگا، قانون اپنا رستہ لے گا۔ واضح پیغام ہے، یہ کہے بغیر یہ پیغام ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ جلسے کے بارے میں کیا بات چیت چل رہی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا تعلق، تو یہ ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے۔ تو یہ جلسے سے پہلے کی پریس کانفرنس سمجھیں، اور واضح پیغام ہے کہ عمران خان صاحب آپ کا ملٹری ٹرائل ہوگا، جلسہ کرنا ہے تو سوچ لیں، اور فیض حمید کے ساتھ آپ کا احتساب ہوگا اور جنرل باجوہ کا احتساب نہیں ہوگا۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں خبر کیا ہے؟ کیا یہ ایک پریس کانفرنس تھی؟ کیا یہ پریس کانفرنس روٹین کی پریس کانفرنس تھی؟ بلوچستان پر تھی؟ دہشت گردی کے خلاف تھی؟ فیض حمید کی ایک بات بتانے کے لیے تھی؟ یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ پریس کانفرنس تھی کیا، اس کی ڈائریکشن کس طرف تھی اور پیغام کس کو تھا اور کیا پیغام تھا۔ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے حسب سابق اپنی پریس کانفرنس کا آغاز دہشت گردی، اس کے خلاف کارروائیوں اور فیوچر کی جو ان کی عزائم ہیں پاک فوج کے دہشت گردی سے ملک کو پاک کرنے کے، اس پر انہوں نے پوری ایک بریفنگ دی، اور پھر جس طرح ہوتا ہے سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب سوال و جواب میں بہت سے سوالات ہوئے اور ان کا انہوں نے جواب بھی دیا۔ بلوچستان کے سوال پہ انہوں نے بہت زیادہ تفصیل سے جواب دے دیا، بلوچستان کو وہ کس طرح سے پاک فوج دیکھتی ہے اور وہ بلوچستان ہے کیا، اس کی ڈیموگرافی کیا ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، اس میں لوگ کتنے ہیں، اس میں وسائل کتنے ہیں، ان وسائل پہ کون لوگ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 80% لوگ جو ہیں وہ وہاں کی جو مائنز ہیں وہاں پہ 80% بلوچ کام کر رہے ہیں، بلوچ جو وہاں کے باشندے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات اور بالکل ٹھیک بات انہوں نے کہی کہ بلوچستان جو ہے وہ پورا ملک ہے، وہ پاکستان ہے، اس لیے کہ بلوچ تو ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے پنجاب میں موجود ہیں، بلوچ کے نام سے لکھتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں، پتہ نہیں کب سے موجود ہیں، کئی نسلوں سے موجود ہیں۔ کوئی بلوچ ہے، کوئی رند کے نام سے ہے، کوئی زرداری کے نام سے ہے، کوئی مطلب مختلف ناموں سے بلوچ موجود پنجاب میں ہیں، سندھ میں بہت زیادہ ہیں، ایون خیبر پختونخوا میں بلوچ ہیں، کشمیر تک بلوچ ہیں۔ تو بلوچ جو ہیں وہ تو ایک ہسٹری ہے، ایک بہت اہم لوگ ہیں، اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہر صورتحال میں ایڈجسٹ کرنے والے اور آگے بڑھنے والے لوگ ہیں جینیٹیکلی۔ لیکن اب وہاں کے بلوچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو پچھلے کئی ویلاگ میں یہ بتا چکا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی طرف کو بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں کہا، اور شاید وہ ابھی وہ نہیں کہنا چاہتے، یہ بھی ایک ہوگا، کوئی ان کی مجبوری ہوگی کہ ان بلوچوں کو تو ان سرداروں نے، بلوچ سرداروں نے اپنے تسلط میں رکھا ہوا، ان کو جو انسانوں کا درجہ نہیں مل سکا۔ میرے کہنے کا مطلب
شعور اور آگاہی کے لحاظ سے اور سہولیات کے لحاظ سے ان کو واقعتاً وہ کوئی انسانوں جیسا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ یہی نہیں کرتے، یہی سردار ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو خیر اب سرداروں پہ بات ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں، اب پاک آرمی، پاک فوج، اسٹیبلشمنٹ، حکومت اس حوالے سے کب سوچے گی اور اس سرداری نظام کے تسلط کو کب توڑا جائے گا۔ دیکھیں اس تسلط کو توڑے بغیر جو بلوچ ہے اس کو انصاف نہیں مل سکتا، اس کو صحت نہیں مل سکتی، اس کو تعلیم نہیں مل سکتی، اس کو ضروریات زندگی نہیں مل سکتی، اس کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی، تو پھر بلوچستان جو ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ یہ جو سوچ بنا رکھی ہے نا، یہ سردار جو ہیں یہ قلعے ہیں، یہ اس میں مطلب اس نظام کو پکڑے ہوئے ہیں، اس نظام کے قائم رہنے میں یہ بڑا ان کا ہاتھ ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ یہ غربت کے قلعے ہیں، ٹھکے ہوئے، بڑی بڑی کیل، بڑے بڑے یہ جو، اور یہ جہالت کے قلعے ہیں، اور یہ لوگوں میں محرومیاں پیدا کرنے والے قلعے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے ایک ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ سوچ ہے کہ یہ نظام کو بھی تو کچھ لوگوں نے چلانا ہوتا ہے اور وہ اوپر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو اوپر ہوتے ہیں نا یہ استحصالی ہوتے ہیں، جب یہ استحصال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، پھر آپ جتنے مرضی آئی بی اوز کرتے رہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خیر، تو آج کی پریس کانفرنس کی طرف آتے ہیں کہ اصل میسج کیا تھا۔ اصل میسج کی طرف آنے سے پہلے انہوں نے جو فیض حمید کے بارے میں بتایا، جنرل فیض حمید، اب اس کو شاید جنرل کہنا چاہیے یا نہیں، سزا سے پہلے، سزا تو ابھی نہیں ہوئی کیونکہ جنرل ریٹائرڈ تو وہ تھے، تو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی ان کا کورٹ مارشل کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ قانونی تقاضے جو ہیں ان کے تحت چل رہے ہیں، جو قانون ہے فوج کا اس کے مطابق ان کا جو کورٹ فیلڈ مارشل ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب اس کی تفصیل میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ انہوں نے نہیں بتائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب تک ان کا جو کورٹ مارشل ہوا ہے اس کو 21 دن ہو گئے ہیں، اور ان 21 دنوں کے دوران ان کے بتانے کے مطابق یا ان سے ملنے والی انفارمیشن جو ان کے ٹیلی فون سے اور ان کے لنکس سے ملی ہیں، اس سے ملٹری اور سویلین لوگوں کو بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے، ان سے ریلیٹڈ جو رہے ہیں۔ اس میں 4 بریگیڈیئر ہیں ریٹائرڈ، 2 کرنل ہیں، 1 میجر ہیں اور 2 صوبیدار میجر ہیں۔ تو 21 دن ان کی اب تک مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک رائٹ ہوتا ہے فیملی کو ملانے کا، تو وہ ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تقاضا نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ زیر تفتیش ہیں۔ تو فیملی ممبرز نے کوشش کی ہے، درخواست کی ہے، ان کی مسز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بھائی ہیں، انہوں نے، تو ان کو ابھی تک ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔ تو یہ تھی تفصیل جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو نہیں بتائی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، ہم نے تو جو بندہ ہم میں سے غلط تھا اس کو ہم احتساب کے کٹہرے میں لے آئے ہیں۔ اب دوسرے اداروں کو چاہیے کہ وہ بھی ان لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں لے کے آئیں جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو ذاتی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جو ملک کے نظام کو بگاڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی وہ لائیں۔ اب وہ اشارہ کس طرف ہے میں اب اس کی تفصیل کیا بتاؤں، لیکن یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، جو مطلب جو ہم محسوس کر سکتے ہیں پچھلے کچھ عرصے کی جو ڈیولپمنٹس رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کی طرف سب سے بڑا اشارہ ہے، اور اس میں وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کالے پونڈ جو ہیں ان کو پکڑا جائے اور یوتھیا ججز کو پکڑا جائے، اور ان ججز کو پکڑا جائے جنہوں نے بہت سے ایسے فیصلے دیے ہیں پراپرٹی اور بہت بڑی بڑی سوسائٹیز کے لیے، اور ان میں انہوں نے اربوں روپیہ بنایا ہے، تو ان کو پکڑا جائے۔ تو بھئی ٹھیک ہے، پکڑنا چاہیے، تو آپ جہاں باقی کام کر رہے ہیں تو تھوڑے بہت ثبوت آپ
کسی اور طریقے سے ادھر سے ادھر سے وہ لائیں نا, کسی سے پریس کانفرنس کروائیں نا. مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو تو ٹھیک ہے, ایک جج صاحب تھے ان کے خلاف آپ نے کر دیا, دوسرے جج صاحب ان کو دیکھ کے ریٹائر ہو گئے, استعفیٰ دے گئے, تو باقیوں کے خلاف بھی لائیں. جو ایک کراچی کے صاحب ہیں ان کے خلاف جو آپ کے پاس ہے وہ لائیں, جو کالا پونڈا ہے اس کے خلاف آپ کے پاس ہے وہ لائیں, جو کوئی انڈین ایمبیسیز میں مسلسل بطور جج بھی جاتے رہے ہیں اور ایک بہت بڑا پلاٹ بھی انہوں نے سی ڈی اے کا لیا وہ لائیں, اور اثر رسوخ سے لیا وہ لائیں. تو لائیں بالکل, جس طرح سے یہ جعلی ڈگری والا کیس چل رہا ہے اور باقی چیزیں آنی چاہیے سامنے. ججز اور احتساب کا نظام جو ہے وہ تو شک و شبہ سے بالاتر ہونا چاہیے, اور کوئی ایسا بندہ وہاں نہ ہو جو ذاتی مقاصد کے لیے کام کر رہا ہو. انصاف دینا ہے تو انصاف دینے والے تو ذاتی مقاصد اور اپنے ذاتی ایجنڈوں کو اور سیاسی ایجنڈوں کو آگے نہیں بڑھاتے, اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو بالکل لایا جائے, اور ان کو بھی لایا جائے جنہوں نے غیر ضروری ریلیف دیے, اور ان کو بھی لایا جائے جنہوں نے غیر ضروری طور پہ سیاسی شخصیات کو سزائیں دیں, اور ایک نظام کو, چلتے ہوئے نظام کو اس کے خلاف اس کو تلپٹ کیا. وہ ثاقب نثار ہوں, وہ کھوسا ہوں, وہ شیخ ہوں, کوئی بھی ہو, ان کو لایا جائے. تو یہ ان کا مقصد ہے. تو اب یہ کس نے لانا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ کوئی لے آئے جس طرح سے فوج نے اس دفعہ کر کے دکھا دیا ہے. تو اب یہ تو وہی طریقہ ہی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنسز کروا دیں. اچھا جی, اصل پیغام یہ ہے کہ سوال یہ ہوا کہ کیا عمران خان کو, پہلا سوال یہ ہوا اس سے پہلے کہ فیض حمید اگر ذمہ دار ہیں تو, اور وہ سیاست میں حصہ لے رہے تھے اور سیاسی جوڑ توڑ کر رہے تھے, کچھ اس طرح کا سوال تھا, تو پھر ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کیوں لگایا گیا, اور پھر جنرل باجوہ اس کے ذمہ دار کیوں نہیں ہیں, اور پھر جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جب یہ ڈی جی سی تھے تو وہ جو نوید مختار ہیں وہ ذمہ دار کیوں نہیں ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں, جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے یہ ڈائریکٹری رپورٹ کرتا ہے ٹو پرائم منسٹر. صحیح ہے, ماننے میں آتی ہے یہ بات, کرتا ہے, لکھا ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ ایک سوال ہے, فیض حمید کا تبادلہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا جس پہ پھڈا پڑا تھا, جنرل باجوہ نے کیا تھا. سیدھی بات کریں, جنرل باجوہ کو بچانا چاہتے ہیں. اچھا جی, دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان کو ملٹری ٹرائل کی طرف لے جایا جائے گا, تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ بڑا آپ نے ایک خیالی سا سوال کر دیا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی سبسٹینشیل کویسچن اس کا مطلب یہ تھا کہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ معاملہ بھی سب جوڈس ہے فیض حمید کا, تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن جس کسی نے بھی ملٹری اور ملٹری سے متعلق افراد کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا, وہ لوگ جو ملٹری کے قوانین کے انڈر آتے ہیں ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا, ان کا احتساب ہوگا, قانون اپنا رستہ لے گا. مطلب واضح پیغام ہے, یہ کہے بغیر یہ پیغام ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. اور پھر ایک سوال اس سے ریلیٹڈ تھا کہ جلسے کے بارے میں کیا بات چیت چل رہی ہے. آپ کو پتہ وہاں کوئی سوال کو فریولس نہیں ہو سکتا, کوئی اپنے سے سوال نہیں کر سکتا, دیے ہوتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا تعلق, تو یہ ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے. تو یہ جلسے سے پہلے کی پریس کانفرنس سمجھیں, اور واضح پیغام ہے کہ عمران خان صاحب آپ کا ملٹری ٹرائل ہوگا, جلسہ کرنا ہے تو سوچ لیں, اور فیض حمید کے ساتھ آپ کا احتساب ہوگا, اور جنرل باجوہ کا احتساب نہیں ہوگا. تو وہاں پہ اگر سوال پوچھنے کی اجازت ہوتی, کوئی اپنے سے سوال پوچھ سکتا ہوتا تو یہ بھی پوچھ لیتا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا سربراہ آرمی کا جرنیل کیسے لگ سکتا ہے. لیکن اجازت نہیں ہے نا, جتنی اجازت تھی اتنے پوچھے گئے. تو اس لیے میں نے کہا کہ کوئی سوال جو ہے وہ فضول نہیں ہوتا, وہاں پہ اس کا جواب جو بھی آئے سوال میں بھی جواب ہوتا ہے. تو یہ تھی میری اب تک کی اس پہ تجزیہ.